دوستو آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کی سوچ کو تبدیل کر دے گی بلکہ آپ کی اولاد کی تربیت میں بھی بہت معاون ثابت ہوگی۔ دوستو ابراہم لنکن کا والد ایک کاریگر انسان تھا۔ یہ کسان بھی تھا، جولاہا بھی اور موچی بھی۔ یہ جوانی میں کارڈین کاؤنٹی کے امراء کے گھروں میں جاتا اور ان کے خاندان کے جوتے سیتا۔ 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس وقت امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے۔ ابراہم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے ایک فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کر لیا۔ امریکی اشرافیہ لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے۔ یہ ابراہم لنکن کی شہرت کو بھی نقصان پہنچاتے اور اس کی کردار کشی کا بھی کوئی موقع ضائع نہ کرتے۔ یہ لوگ سینٹ کے اجلاس میں عموماً ابراہم لنکن کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن لنکن کبھی اس مذاق پر دکھی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے جیسے شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ان تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات کا جواب ہے، چنانچہ مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ابراہم لنکن کس قدر مضبوط اعصاب اور حوصلے کا مالک تھا، آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجئے۔ یہ اپنے پہلے صدارتی انتخاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا۔ یہ صدر کے لیے مخصوص نشست کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ نے قہقہہ لگایا۔ لنکن مسکرایا اور سیدھا ڈائس پر چلا گیا اور اس رئیس سینیٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس ہال میں موجود دوسرے امراء کے جوتے بھی سیتا رہا، لیکن آپ نے کبھی سوچا امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا والد ایک عظیم فنکار تھا، اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ان میں اپنی روح ڈال دیتا تھا۔ میرے والد کے پورے کیریئر میں کسی نے اس کے بنائے ہوئے جوتے کی شکایت نہیں کی۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں، میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک عظیم فنکار، ایک جینیس اور ایک عظیم کاریگر تھا اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ ابراہم لنکن نے تقریر ختم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورے ہال کو سانپ سونگ گیا۔ لنکن پر فقرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمندگی کے عالم میں سر جھکایا اور اس کے بعد کسی امریکی سیاستدان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے۔ ابراہم لنکن نے اپنے بیٹے کے استاد کو ایک شہرائے آفاق خط لکھا۔ اس نے لکھا کہ میرے بیٹے کو وہ طاقت عطا کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ہر شخص کی بات سنے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ جو کچھ سنے اسے سچ کی کسوٹی پر پرکھے اور درست ہو تو عمل کرے۔ اسے دوستوں کے لیے قربانی دینا سکھائیے۔ اسے بتائیے کہ اداسی میں کیسے مسکرایا جاتا ہے۔ اسے بتائیے کہ آنسوؤں میں کوئی شرم نہیں۔ اسے سمجھائیے کہ منفی سوچ رکھنے والوں کو خاطر میں مت لائے اور خوشامد اور بہت زیادہ مٹھاس سے ہوشیار رہے۔ اسے سکھائیے کہ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرے، لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرے۔ اسے بتائیے کہ شور مچاتے ہوئے ہجوم کی باتوں پر کان نہ دھرے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو اپنی جگہ پر قائم رہے، ڈٹا رہے۔ آپ اس کے استاد ہیں، اس سے شفقت سے پیش آئیے مگر پیار اور دلاسا مت دیجیے، کیونکہ یاد رکھیے خام لوہے کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی فولاد بنایا کرتی ہے۔ اسے سیکھنا ہوگا کہ ہر شخص کھرا نہیں ہوتا، لیکن اسے یہ بھی بتائیے کہ ہر غنڈے کے مقابلے میں ایک ہیرو بھی ہوا کرتا ہے، ہر خود غرض سیاستدان کے مقابلے میں ایک دوست بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ اسے حسد سے دور کر دیں۔ اگر آپ کر سکیں تو اسے خاموش قہقہوں کے راز کے بارے میں بھی بتائیے۔ اس کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ بدماشوں کا مقابلہ کرنا سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ اگر آپ بتا سکیں تو اسے کتابوں کے سحر کے بارے میں بتائیے، لیکن اسے اتنا وقت ضرور دیجیے کہ وہ آسمانوں پر اڑنے والے پرندوں کے دائمی راز، شہد کی مکھیوں کے سورج سے تعلق اور پہاڑوں سے پھوٹنے والے پھولوں پر بھی غور کر سکے۔ اسے بتائیے کہ اسکول میں نقل کر کے پاس ہونے سے فیل ہو جانا زیادہ باعزت ہے۔ اسے بتائیے کہ جب سب کہتے رہیں کہ وہ غلط ہے تو اپنے خیالات پر پختہ یقین رکھے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔